جس کا آج ذکر سننے کے لیے آئے ہو، جب امت نے زہر دیا تو عمر مبارک 28 سال، جوانی کا ضعیف، پہلی بار جب ہاتھوں میں زیور آئے تو عمر 5 سال تھی، بابے کے ساتھ مدینے سے سامرہ پہنچے، 5 سال کی عمر میں ہاتھوں میں زیور تھے، سامرہ کی گلیوں میں آ کے بابے کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بابا کیا تیرے نانا کے دین میں بچوں کو بھی قید کیا جاتا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کون بندہ جملہ سمجھے گا، اتنا کہنا تھا۔ امام جواد کی آنکھوں میں پانی آ گیا، فرمایا بابا میرا سوال مشکل تھا، فرمایا تو بچہ ہو کے کہہ رہا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں بھی زیور پہنائے جاتے ہیں؟ ان مولانوں نے ایسے قرآن کو بدلا ہے، انہوں نے میری ماؤں کے الٹے ہاتھ بدلا۔ حسن تجھے اپنے زیور یاد ہیں، یہ ورثہ ہے ہمارے جد اور جدہ کا۔ 8 ربیع الاول آج بھی ہمارے ملک پاکستان میں بہت سے شہروں میں چپ تعزیے کا جلوس 9 کو نکالا جاتا ہے، نکلتا ہے۔ یہ 8 ربیع الاول کا جو جلوس ہے چپ تعزیے کا، یہ کس چیز کا جلوس؟ اسے چپ تعزیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ خاموش جنازہ کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ جب 11ویں کی شہادت ہوئی تو گھر کے اندر ماں بھی خاموش بیٹھی تھی، تمہارے وقت کا امام بھی خاموش بیٹھا، دروازے پہ فوجیوں کے پہرے تھے کہ اندر کون ہے۔ جنازے کے سرہانے پوری رات ماں بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہی، بیٹا ماں کا چہرہ دیکھتا، جس کا خاموش سسکیوں سے جنازہ اٹھا اسے حسن عسکری کہتے ہیں۔ آپ نے 14 سال کی قید سنی ہے امام موسیٰ کاظم، 14 سال، جس بادشاہ کا آج جنازہ اٹھنا ہے یہ پوری زندگی قید رہے، پوری زندگی قید خانے میں گزری۔ عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ امام کا گھر فوجی چھاونی کے اندر تھا، اس علاقے کو عسکر کہتے تھے۔ انہوں نے کہا قید خانے میں رکھیں گے تو جیسے پچھلے آئمہ کی غربت آج تک لوگوں کو یاد ہے، اسے علیحدہ قید خانے میں نہیں رکھنا، اسے فوجی چھاونی کے درمیان رکھنا۔ فوجی چھاونی کے درمیان امام کو ایک تنگ اور طریق مکان دیا گیا، جس میں نہ سورج کی روشنی تھی نہ ہوا کا گزر تھا۔ دروازے پہ اتنے فوجیوں کے پہرے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آخری امام کا رستہ روکیں گے، ہم کسی صورت میں قائم کو زمانے میں نہیں آنے دیں گے۔ جیسے فرعون نے موسیٰ کا رستہ روکنے کے لیے تدبیریں کی تھیں، ویسے ہی تمہارے وقت کے قائم کا رستہ روکنے کے لیے کمینوں نے اتنی تدبیریں کی، امام کا گھر چھاونی کے اندر بنا دیا۔ لیکن ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام کے دنیا میں آنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ماؤں کے بطنوں میں نہیں، یہ مسلوں پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ 12ویں کی ماں جناب نرجس خاتون، کیسر روم کی پوتی، کتابیں لکھتی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام۔ میرے بادشاہ نے اپنے ایک صحابی سے کہا جا دریا کے کنارے جا، ایک قافلہ آئے گا، کشتی پہ چند قیدی عورتیں ہوں گی، وہ قیدی عورتیں آزاد کی جائیں گی، ہر کوئی ایک ایک کنیز خریدے گا۔ امام نے عبرانی زبان پہ ایک خط لکھا جو اس غلام کی سمجھ میں بھی نہ آئے۔ امام نے فرمایا اس خط کو لے جا کے جب وہ کشتی پہنچے جس میں چند پردہ دار خواتین تو ایک جگہ پہ چھپ کے بیٹھ گئے، ساری خواتین کنیزیں بنا کے بکتی رہیں گی، ایک مستور ہوگی جو چادر کے اندر چھپی ہوگی، بار بار وہ بردہ فروش کہے گا کہ بی بی تو کہاں جانا چاہتی ہے؟ وہ آہستہ سے روتی ہوئی کہے گی مجھے کسی شریف کے شریف کاسد کا انتظار ہے۔ جب وہ یہ جملہ کہے تو اپنی آنکھیں بند رکھنا، اس مستور کے قریب جا کے اسے یہ میرا خط دینا۔
غلام نے خط اپنے امامے کے اندر چھپا لیا. وہ کہتا ہے میں بیٹھا رہا, جیسے امام نے کہا تھا منظر ویسا ہی رہا. ایک مستور بار بار کہتی تھی مجھے کسی شریف کے شریف کاسد کا انتظار ہے. کہتا میں قریب گیا, میں نے جا کے امام کو خط دیا. اس مستور نے برقعے کے اندر سے وہ خط تھاما, اپنی آنکھوں کو لگایا, چوما. چومنے کے بعد کہا کہ میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا وہ تجھ سے 40,000 دینار مانگے گا. امام نے 40,000 دینار اس غلام کو دیے. وہ دینا اسے ساتھ لے. 40,000 دینار اس نے دیے, اس مستور کو ساتھ لیا. رستے میں اس نے اس مستور سے کہا بی بی ہے تو پکیزہ, ہے تو عزت دار مستور جس کا بطول کا بیٹا راہ دیکھ رہا ہے, کیا تو مجھے بتا سکتی ہے تو کون ہے؟ اس بی بی نے کہا اس لیے تو امین الہیہ کا امین ہے, میں تجھے خبر دیتی ہوں, میں کیسے روم کی پوتی ہوں. اس نے کہا تجھے خبر ہے تو کہاں جا رہی ہے؟ ابن نے کہا جہاں جا رہی ہوں یہ پتا ہے کہ کائنات کا مالک وہ ہے. بی بی آپ کہاں سے آئی ہیں؟ فرمایا میں کیسے روم کی پوتی, میرے دادا نے میرا عقد اپنے ہی خاندان میں کروانا چاہا. جب پہلی عقد کی محفل ہوئی, بہت سے اہل کتاب علماء کو بلایا گیا, دربار سجایا گیا, صلیبیں بلند کی گئی. جیسے ہی اس نوجوان کو تخت پہ بٹھایا, تخت زمین پہ گر گیا, صلیبیں ٹوٹ گئیں, لوگ ڈر گئے. میرے دادا سے نجومیوں نے کہا یہ جو لڑکا ہے یہ اس خاتون کے لیے بہتر نہیں. میرے دادا کیونکہ روم کا کیسر تھا, وہ بادشاہ تھا, اسے کہا ابھی اسی خاندان سے دوسری لڑکے کا انتظام ہوگا. دوسرے کو بٹھایا گیا, صلیبیں پھر ٹوٹ گئیں. صلیبیں ٹوٹی, میرا دادا کیسے روم ایک کمرے میں شرمندگی کے ساتھ بند ہو گیا کہ شاید مذہب عیسائیت میں زوال آنے لگا ہے, شاید کوئی اور مذہب ہمارے مذہب کے اوپر حاوی ہو جائے. وہ بند کمرے میں, اور بی بی کہتی میں بھی کمرے میں چلی گئی. میں نے دروازہ بند کیا اور میں روئی, اتنا روئی کہ اس سارے ماجرے کا سبب کیا. وہ کہتی روتی روتی میں زمین پہ بیٹھی تھی, یا دیکھا کہ ناگہاں میرے کمرے میں ایک نور آیا. میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا 4 مستورے ہیں جو ایک مستور کے اماری کے ارد گرد. ان 4 مستوروں نے پہلے آ کے مجھے سلام کیا, سلام کر کے اپنا تعارف کروایا. ایک نے کہا کہ میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں. مریم کا نام آنا تھا. بی بی کہتی میں نے ہاتھ باندھ کے کہا میری اتنی عزت, عیسیٰ نبی کی ماں میرے حجرے میں, میرے کمرے میں. مریم نے دیکھ کے کہا صرف میں ہی نہیں آئی, جس کی میں کنیز ہوں وہ بھی آئی. یا اس نور کی اماری سے ایک مستور آئی جس نے میرے سر کا پوسا دے کے کہا میں محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے بیٹے عسکری کے لیے تجھے چننے کے لیے آئی. جتنی دیر وہ مستور میرے کمرے میں رہی میرے دل میں سکون رہا. وہ خاتون چلی گئی, میں اس کی جدائی میں اتنا تڑپی, اسے بار بار بلایا. پھر ایک رات میرے حجرے میں پھر ایک نور آیا, آواز آئی میں مالک کائنات رسول ہوں, میں محمد ہوں, میں تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. میں نے اپنے آخری بیٹے کی ماں ہونے کے لیے تجھے چن لیا. تیرا بیٹا پورے زمانے میں راج کرے گا. وہ کہتی میں خوش ہوئی, میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا. تھوڑے عرصہ پہلے ایک مستور آئی تھی, بشارت دے کے وہ چلی گئی. مجھے بتائے وہ عزت دار گھر کون سا ہے جس کی میں نے نوکری کرنی ہے. پھر مجھے اس مالک کی زیارت ہوئی جسے حسن عسکری کہتے ہیں. اس نے مجھے علوم الہیہ سے نوازا, مکمل علوم میرے قلوب کے اندر آئے, منور کر دیا مجھے اس نے آسمانی علوم کے ساتھ. اور کہا ایک وقت آئے گا کہ کیسے روم پہ ایک لشکر حملہ کرے گا, قتل کر دیا جائے گا کیسے روم کو. تمہیں کنیزیں بنا کے کنیزوں میں لے کے اصل نام اپنا نہ بتانا. یہ جو آج بھی بی بی کا اسم گرامی ہے یہ بی بی کا حقیقی نام نہیں, یہ نام اس دور میں کنیزوں کا نام ہوتا تھا. شہزادی کا نام امام کے ظہور تک یوں لینے کی اجازت نہیں. فرمایا کہ تو اپنے اس نام کے ساتھ اپنا تعارف کروانا. تو مالک میں آپ تک کیسے پہنچوں گی؟ فرمایا تمہیں بردہ فروش کشتی میں بٹھا کے لے کے جائیں گے. جب دریا کے کنارے کشتی پہنچے تو بار بار کہنا مجھے کسی شریف کے شریف کا اسد کا انتظار.
اس مستور نے کہا یہاں تک مجھے علم تھا، اب تو مجھے بتا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ جتنی دیر غلام سنتا رہا روتا رہا، رو کے کہنے لگا کتنی باعزت مستور ہے، تجھے رسول کی بیٹی کی زیارت نصیب ہوئی، کتنی باعظمت مستور ہے، تجھے رسول کے چہرے کی زیارت نصیب ہوئی۔ شہزادی تو جس کا حرم بننے کے لیے جا رہی ہے وہ سامرا میں آج بھی چھاونی میں ہے۔ امام کے گھر تک مجھے اجازت کے ساتھ پہنچایا گیا، پہنچنا تھا، میں نے امام کے گھر کی نوکری کی، نوکری کرتے ہوئے ایک رات امام نے اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون سے کہا کہ آج آپ نرجس کے ساتھ رہیں گی کیونکہ آج میرا بیٹا ظاہر ہونے والا۔ وہ بی بی کہتی ہے میں نے حکیمہ خاتون سے کہا میرے ہاں ولادت کے کوئی آثار نہیں۔ بی بی حکیمہ خاتون نے کہا نرجس تجھے خبر نہیں کہ ہمارے بیٹے ماؤں کے بطن میں نہیں ہوتے؟ بی بی کہتی ہے مجھے امام نے ایک مخصوص تسبیح پڑھنے کے لیے دی، میں اپنے حجرے پہ مصلی بچھا کے وہ تسبیح پڑھتی رہی۔ بی بی کہتی بار بار حکیمہ خاتون میرے حجرے کا پردہ اٹھاتی، مجھے تنہا مصلی پہ بیٹھا دیکھتی۔ تھوڑی دیر کے بعد جوں وقت تہجد کا قریب آیا، میرے اسی مصلی کے ارد گرد چاروں طرف نور کا حالہ آیا، ایک نور کا حالہ آنا تھا۔ بی بی کہتی میری آنکھیں بند ہوئیں، میری آنکھیں بند ہوئی، میں نے سر سجدے میں رکھا، سجدے میں رکھا، یہ دروازے سے حسن عسکری کی آواز ہے وہ تسبیح پڑھ جو میں نے تجھے سجدے کے لیے دی تھی۔ بی بی کہتی میں تسبیح پڑھ رہی تھی، یہ میرے کانوں میں ایک آواز ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان جدی علی ولی اللہ۔ بی بی کہتی ہے میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرے ساتھ ایک بچہ تھا جو سر سجدے میں رکھے ہوئے تھا، رکھ کے گواہیاں دے رہا تھا۔ بی بی کہتی میں نے جلدی سے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھانے کی دیر تھی یا دروازے سے حسن عسکری کی آواز آئی اما حکیمہ جا کے اس سے کہہ دے جتنی دیر پیار کرنا ہے پیار کر لے، تھوڑی دیر بعد یہ غائب ہونے والا۔ بی بی کہتی جتنی دیر وہ گھر میں رہا میرے گھر میں ایک آسرا تھا، میرے گھر میں ایک نور تھا۔ جیسے جیسے لمحے بیتے بی بی کہتی ایک وقت آیا میں اکثر دیکھتی کہ دن کے وقت وہ شہزادہ مجھے صحن میں نظر آتا، تھوڑی دیر بعد وہ پھر غائب ہو جائے۔ بی بی کہتی ایک دن مصلی پہ بیٹھا تھا میرا امام، میں نے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہا، میں نے کہا آپ کو خبر ہے کہ مائیں بیٹوں کے بغیر کیسے رہتی؟ مالک اگر آپ نے اپنے اذن سے یہ چاند میری گود میں دیا ہے تو کیوں نہیں یہ ہر وقت میرے صحن میں رہتا؟ بی بی کہتی میرا سوال کرنا تھا یا امام مصلی پہ ایسے تڑپے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ امام دیکھ کر اس کی جدائی میں تو میں بھی روتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر اسے مسکراتا ہوا دیکھ لے پھر اس نے بڑا رونا ہے۔ بڑا رونے کا نام آیا۔ بی بی کہتی میں تڑپ گئی۔ بی بی کہتی اگلے دن وہی شہزادہ صحن میں آیا، میں نے گود میں لیا، میں نے ماتھا چوما، میں نے چوم کے کہا یہ راز امامت ہے، نہ تیرا بابا بتاتا ہے نہ تو بتاتا ہے۔ تیرے بابے نے مجھے کل ایک بات کہی ہے، مجھے رات نیند نہیں آئی، تیرے بابے نے کہا تو نے بڑا رونا ہے، مجھے وہ آنکھیں چما جس سے تو نے رونا ہے، مجھے بتا تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں مر جائے گی اپنے اندر یہ درد لے کے۔ اتنا کہنا تھا، بی بی کہتی وہ شہزادہ میری گود سے اٹھا، میرے گلے میں باہیں ڈالی، میرا ماتھا چوم کے کہتا اماں میں تجھے وہ منظر دکھاؤں، رونا تیرا بھی بند نہ ہو۔ فرمایا مجھے دکھانا، مجھے صرف سنا دے۔ فرمایا بابے نے گود میں لے کے میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، میں نے ایک مزدور کو ایک بازار میں چلتے ہوئے دیکھا تھا جو بار بار بیٹھتی تھی، بار بار اٹھتی تھی، رو رو کے کہتی تھی مجھے نہ دیکھو میں علی کی بیٹی ہو، میرا چہرہ نہ دیکھو میں حسین کی بہن ہو۔ میں نے بابے کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، میں نے رکھ کے رو کے کہا مجھے بتا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری دادی زینب ہے۔ فرمایا بابا یہ کہاں چلی تھی؟ فرمایا یہ شام کے بازاروں میں چلی تھی۔ کہتا میں تڑپ کے اٹھا، میں نے اٹھ کے کہا وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے میری دادی کو یوں گزارا تھا؟ فرمایا ابھی روتا رہے، ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھ میں انتقام کی تلوار ہوگی، پھر جا کے پوچھنا اور میری دادی کا قصور کیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ رو
तोतियाना आज इस नीयत के साथ पुरसा देना, आज तुम्हारे बादशाह की यतीमी का पुरसा है, आज तुम्हारे मालिक की यतीमी का पुरसा है। जो हर मजलिस में आते हैं आज बाबे का जनाजा उठाने के लिए आया। सादात हो गए सादात। शहजादी कहती मैंने शहजादे की आंखों का बोसा लिया। मैंने लोग अच्छा मां के पर्दे को रोता है। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। बीबी कहती वो शहजादा मेरी गोद में तड़पा, तड़प के कहता काश बाबा यही मंजर दिखाता, शायद मेरी आंखों का लहू वैसे ही बंद हो जाता। मेरे दादे सजाद का बंद हुआ। फरमाया फिर तेरे और रोने की वजह क्या है? तड़प गया मेरी गोद में, रो के लगा अम्मा तू माँ है, तूने माँ बन के पूछा, ये दर्द मेरे अंदर था, तूने पूछ लिया, मैं तुझे बताने लगा हूं, बता वो दर्द कौन सा है? फरमाया अम्मा मुझे बाबे ने मंजर दिखाया है, 40 बंदे दरवाजा गिरा रहे थे, अकेली रोक रही थी, बार बार दरवाजा गिरा के कहते बाहर निकाल, अली को हमने बैत लेनी है। जो बंदा मातम कर सके मातम करना, अगर गिरिया यहीं पे हो गया तो यहीं पे मेरे मालिक का जनाजा आ जाएगा। फरमाया अच्छा मेरा लाल तूने और क्या देखा? फरमाया अम्मा 40 बंदों का दरवाजा गिरना था, एक मजदूर का हाथ दरवाजे के ऊपर था, या एक कमीने ने ताजियाना निकाला, उसने मजदूर के बाजू पे ताजियाना मारा, रोक के दी या अली मेरा पहलू जख्मी हो गया। या अली तड़पा, तड़प की आवाज आई ज़हरा एक वक्त आएगा मेरा आखिरी बेटा आएगा, तलवार ने आम से निकाल के रो के पूछेगा और बता मेरी माँ का जुर्म क्या था, बता मेरी दादियों का कसूर।